پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر کو وصیتیں کرتے ہیں۔ جناب ابو ذر کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، سب انہیں جانتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو ذر، جنازوں کے پاس دین کے دشمنوں سے جنگ کے دوران اور تلاوت قرآن مجید کے وقت آہستہ گفتگو کرو۔ اے ابو ذر، جنازے کے پیچھے چلتے وقت اپنی عقل کو تفکر اور خشوع میں مشغول رکھو اور جان لو کہ تم بھی اس سے ملحق ہونے والے ہو۔ اے ابو ذر، جان لو کہ ہر چیز سڑنے سے بچانے کے لیے نمک دوا ہے، لیکن اگر نمک سڑ جائے تو اس کے لیے کوئی چیز دوا نہیں ہے۔ اے ابا ذر، 2 رکعت نماز معمولی اگر تفکر کے ساتھ پڑھی جائے تو وہ غفلت کے عالم میں ایک رات عبادت میں بسر کرنے سے بہتر ہے۔ اے ابو ذر، حق سنگین اور تلخ ہے اور باطل سہل اور شیرین۔ بسا اوقات 1 گھنٹے کی ہوس رانی طولانی حزن و غم کا سبب ہوتی ہے۔ اے ابو ذر، انسان تب تک کامل فہم اور ادراک تک نہیں پہنچتا یہاں تک کہ لوگوں کو عظمت الہی کے سامنے بے شعور اونٹوں کی مانند دیکھے، اس کے بعد اپنے آپ پر نظر ڈال کر خود کو ان سے کمتر جان لے۔ اے ابو ذر، ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچو گے مگر یہ کہ لوگوں کو اپنے دین میں احمق اور اپنی دنیا میں عاقل پاؤ گے۔ اے ابو ذر، اپنے نفس کا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارے نفس کا حساب لیا جائے تاکہ کل تمہارے لیے محاسبہ آسان ہو جائے۔ اے ابا ذر، خدائے متعال سے حیا کرو، اس خدا کی قسم کہ جس کے اختیار میں میری جان ہے۔ جب میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں اپنے ہمراہ 2 فرشتوں سے شرم کی وجہ سے اپنے سر اور چہرے کو چھپاتا ہوں۔ اے ابو ذر، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم بہشت میں جاؤ؟ جناب ابو ذر فرماتے ہیں، جی ہاں، میرا باپ آپ پر قربان ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر سے بہشت اور ابدی سعادت کے بارے میں 3 بنیادی شرائط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پہلی، دور دراز آرزوؤں کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ دوسری، موت کو ہمیشہ اپنے نزدیک تصور کرو۔ تیسری، خدا سے اسی طرح شرم و حیا کرو کہ جس کا وہ مستحق ہے۔ اے ابو ذر، شائستہ اور نیک اعمال کے ساتھ دعا کرنا اس طرح کافی ہے جیسے غذا کے لیے نمک کا ہونا ضروری ہے۔ اے ابو ذر، جو شخص عمل شائستہ کے بغیر دعا کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جو کمان کے بغیر تیر چلاتا ہے۔ اے ابو ذر، خدائے متعال شخص کے صالح ہونے پر اس کے فرزندوں اور فرزندوں کے فرزندوں کی اصلاح فرماتا ہے اور اسے اپنے گھر میں نیز اور اس کے ہمسائے کے گھروں میں ان کے زندہ رہنے تک ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اے ابو ذر، تمہارا پروردگار 3 افراد کے بارے میں فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ پہلا وہ شخص کہ جس کے بارے میں خداوند متعال فرشتوں پر افتخار کرتا ہے، وہ ہے کہ جو کسی بیابان میں اذان و اقامت کہے اور نماز قائم کرے۔ پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو جو اس حالت میں نماز پڑھ رہا ہے جبکہ کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس وقت 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور اس کی اقتدا کرتے ہیں
اور دوسرے دن تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کے لیے خدائے متعال فرشتوں پر فخر و مباحات کرتا ہے، اور وہ شخص جو رات کو نیند سے بیدار ہوتا ہے اور تنہائی میں نماز پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں سو جاتا ہے، تو خدائے متعال فرماتا ہے، اے فرشتوں، میرے بندے کو دیکھو، اس کی روح میرے پاس ہے اور اس کا بدن سجدے میں ہے۔ تیسرا شخص کہ جس کے ذریعے خدائے متعال فرشتوں پر فخر و مباحات کرتا ہے، وہ شخص جو میدان جہاد میں ہو، اس کے دوستوں نے فرار کی ہو اور وہ ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کو جاری رکھے یہاں تک کہ قتل ہو جائے۔ اے ابو ذر، کوئی شخص اپنی پیشانی کو زمین کے کسی نقطے پر نہیں رکھتا ہے مگر یہ کہ وہ نقطہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ایک گروہ وہاں پر قدم رکھے مگر یہ کہ وہ جگہ اس پر درود یا لعنت بھیجے گی۔ اے ابو ذر، کوئی صبح و شام ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ زمین کا چپا چپا ایک دوسرے سے کہتا ہے، اے میرے ہمسائے، کیا تم پر کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ جو ذکر خدا کرے، یا کوئی ایسا بندہ جو خدا کو سجدہ کرنے کے لیے تجھ پر پیشانی رکھے؟ بعض کہتے ہیں ہاں اور بعض کہتے ہیں نہیں۔ جو بھی ہاں کہے وہ اپنے اوپر ناز اور شادمانی کرتا ہے اور اپنے کو دوسروں پر برتر جانتا ہے۔ اے ابو ذر، جو بھی جوان خدائے متعال کے لیے دنیا اور اس کے لہو و لہب کو چھوڑ کر اپنی جوانی کو خدا کی اطاعت میں بوڑھا کر لے، اللہ تعالیٰ بھی اسے 72 صدیقین کے اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اے ابو ذر، جو غافلوں کے درمیان خدا کو یاد کرے، اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو جنگ سے فرار کرنے والوں میں جہاد کو جاری رکھے۔ اے ابو ذر، نیک انسان سے ہم نشینی تنہائی سے بہتر ہے اور تنہائی برے کی ہم نشینی سے بہتر ہے، اور نیک گفتگو خاموشی سے بہتر ہے اور خاموشی برے کلام سے بہتر ہے۔ اے ابو ذر، با ایمان افراد کے علاوہ کسی سے ہم نشینی نہ کرو، تمہارا کھانا پرہیزگار کے علاوہ کوئی نہ کھائے اور تم بھی فاسق لوگوں کا کھانا نہ کھاؤ۔ اے ابو ذر، اپنی غذا اس کو کھلاؤ کہ جسے خدا کی راہ میں دوست رکھتے ہو، تم بھی اس کا کھانا کھاؤ جو تجھے خدا کی راہ میں دوست رکھتا ہے۔ اے ابو ذر، خدائے متعال ہر بولنے والے کی زبان کے پاس ہے، پس بات کرنے والے کو خدا سے ڈرنا چاہیے اور وہ جان لے کہ کیا کہتا ہے۔ اے ابو ذر، زیادہ بات کرنے سے پرہیز کرو، اتنی ہی بات کرو جس سے تمہاری حاجت پوری ہو جائے۔ اے ابو ذر، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان جو سنے اسے نقل کرے۔ اے ابو ذر، قید کی جانے والی اشیاء میں زبان سے زیادہ سزاوار کوئی چیز نہیں ہے۔ اے ابو ذر، جو اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا، اس کا نیک کام ضائع ہو جاتا ہے۔ اے ابو ذر، عیب جوئی، بے جا تعریف، جھگڑالو اور طنزگوئی کے مرتکب نہ ہونا۔ اے ابو ذر، جب تک انسان بد اخلاق رہتا ہے خدائے متعال سے دور ہوتا ہے۔ اے ابو ذر، نیک گفتار اور جو بھی قدم نماز کے لیے اٹھاؤ گے وہ صدقہ ہے۔ اے ابو ذر، جب تک تم مسجد میں ہو خدائے متعال تمہاری ہر سانس کے بدلے میں تمہیں بہشت میں ایک درجہ عطا کرتا ہے۔ اے ابو ذر، 3 صورتوں کے علاوہ مسجد میں بیٹھنا بے فائدہ ہے، یا حالت نماز میں،
قراءت قرآن میں مشغول ہو یا خدا کی یاد میں ذکر کہنا ہو یا علم سیکھنے میں مشغول ہو۔ اے ابو ذر، انسان تب تک پرہیزگاروں میں شمار نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے شریک کا محاسبہ کرنے سے زیادہ سخت تر خود کو محاسبے کی منزل میں قرار نہ دے، تاکہ جان لے کہ اس کی خوراک، پینے کی چیزوں اور پہننے کا لباس کہاں سے آیا ہے، حلال سے ہے یا حرام سے۔ اے ابو ذر، جو بھی اس کا خیال نہیں رکھتا کہ مال کہاں سے آیا ہے، خدائے متعال بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اسے کہاں سے جہنم میں ڈالے۔